अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन में एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। दो तरीके की अपोजिशन होती है, या तो बिल्कुल एक जो है रिफ्ट होती है दोनों के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, या फिर एक अपोजिशन होती है जिसको फ्रेंडली अपोजिशन कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ देखा जाए तो फ्रेंडली अपोजिशन नहीं रही है, जबकि पीपल्स पार्टी के ऊपर अब एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो फ्रेंडली ऑपोजिशन में कन्वर्ट होती जा रही है। इस वक्त तमाम तर सिनेरियो जो हमने देखा सेनेट इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ हमें दिखाई दिया। पहले उस वक्त पीडीएम का एक मुख्तलिफ और सबका एक ही स्टांस था, अब पीडीएम में मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए तो तमाम तर पॉलिटिकल लीडर्स ये कहते हैं कि कुछ सियासत जो है वो कुछ उसूलों के ऊपर होती है, कुछ कहते हैं कि कुछ और अपना पर्सनल इस पे जो है एजेंडा किसी और तरीके से स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। अगर बात करते हैं हम अपोजिशन लीडर सेनेट की, जहां पर ये इख्तलाफ स्टार्ट हुआ क्योंकि टेक्निकली मौलाना साहब जो है वो इंक्लाइन थे पीएमएलएन की तरफ। उन्होंने ये कहा कि पहले से डिसीजन हो चुका था कि सेनेट के लिए किसने अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करना है, क्योंकि सबसे जो दूसरी तरफ अगर हम पीपल्स पार्टी का इस पर रिबाटल देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि जबकि हम सेनेट की सबसे ज़्यादा हमारी मेजॉरिटी है तो हमारा हक बनता है कि हमारे ही अपोजिशन लीडर हो, क्योंकि इसी तरीके से नेशनल असम्बली में जिस तरह शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर बने उस वक्त सेकेंड हाईएस्ट जो प्रोपोर्शन था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, और अब पीएमएलएन का है तो उनको भी इस पर जो है अग्री कर लेना चाहिए। इस बात के ही जरिए बहुत बड़ा रिफ्ट क्रिएट हुआ और आज हमने ये भी देखा कि एएनपी जो ऑफिशियली अलग हो गई है पीडीएम से, जिसके ऊपर एक बहुत ही हार्श स्टेटमेंट्स आए हैं और जो इस वक्त स्टांस देखा जा रहा है जेयूआईएफ की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनमें घबराहट है, गुस्सा भी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बार बार ये कहना था कि ये इत्तेहाद टूट जाएगा, कुछ माह का इत्तेहाद है। शेख रशीद साहब ने भी इसी किस्म की प्रेडिक्शंस की थी। अब वो अपोजिशन जो कि हुकूमत को जो है टफ टाइम देने के लिए आई थी, क्या वो अपोजिशन टूट फूट का शिकार हो चुकी है? एक पॉलिटिकल पार्टी ने ऑफिशियली खुद को अलग कर लिया है इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से। क्या तमाम तो जमातें, मजीद जमातें भी इसमें से जो है अलग हो सकती हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें क्या रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर स्टार्टअप लिया था। ये कहा जा रहा है कि जो मौलाना साहब है उनका रोल एक लीडर की तरह नहीं रहा। बहुत सारे और भी कंसर्न्स हैं। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तरफ, तो फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे जो है प्रोडक्टिव डेवलपमेंट्स भी सामने आए हैं। आज एक और प्रोडक्टिव डेवलपमेंट है वो हमारे सामने मौजूद है कि पाकिस्तान और रशिया के बायलैटरल टाइज जो हैं वो अच्छे थे, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ चीज़ों में गैप भी हमने देखा। जिस तरह 9 साल बाद जो है फॉरेन रशियन जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका एक दौरा पाकिस्तान होना और बायलैटरल टाइज डिप्लोमेसी की जो मामलात है उस पर एक 9 साल का गैप है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सबसे पहले चौधरी जावेद गुजर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ मौजूद हैं सादिक इफ्तिखार साहब एमकेएम पाकिस्तान से, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर सफ़ान मलिक साहब पीएसपी से। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस वक्त जो अपोजिशन में जो टूट फूट देखी जा रही है, एएनपी ऑफिशियली जो है अलग हो चुकी है, क्या बाकी भी जमातें जो है पीडीएम को डिसोन कर देंगी या मामलात हल हो जाएंगे? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपना मौक़िफ़ देने के लिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए यहाँ बुलाया। देखें, पीपल्स पार्टी इज़ द फाउंडर ऑफ पीडीएम, और पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि पीडीएम में कोई दरारें आएँ या पीडीएम टूटे। लेकिन जब दूसरी पार्टियाँ, जो मेजर पार्टी थी, उस मेजर पार्टी का जो टारगेट था वो पीडीएम का जो टारगेट था वो था अवाम को रिलीफ दिलवाना। अब इस गवर्नमेंट ने जो बद इंतज़ामी और जो गवर्नमेंट प्रॉपरली नहीं चला पा रहे थे या इंतज़ामात जो आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, तो पीपल्स पार्टी की कोशिश थी कि आवाम की आवाज़ बनकर हम सड़कों पे आएँ और इस गवर्नमेंट से यहाँ तो छुटकारा पाएँ। लेकिन वहाँ पे भी तो आप लोग एक दूसरे के साथ अब इशूज़ जो हैं आप लोग के जनरेट हो गए ना। अब जिस तरह फॉर इंस्टेंस आप लोग का रिबाटली आता है कि आप लोग हाईएस्ट नंबर में थे तो आप ही का अपोजिशन लीडर होना चाहिए, जिसके ऊपर वो अग्री नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर कैसा इत्तेहाद है जिसमें इतनी दरारें हैं और प्रॉब्लम्स हैं? दो इशूज़ हैं। पहले तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ कि पीपल्स पार्टी आवाम की डिलीवरी के लिए, आवाम को जो सहूलियात ये गवर्नमेंट या जो आवाम की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रही है, उसके लिए पीडीएम को बनाया गया, फाउंड किया गया कि सब मिलके इस गवर्नमेंट के खिलाफ, जो सेलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक ऐसा महाज क्रिएट करें कि वो मजबूर हो या तो आवाम में डिलीवरी दें जिस डिलीवरी का वो वादा करके आए थे, और अगर वो डिलीवर नहीं कर सकते तो ये हुकूमत छोड़ दें।
اس میں جتنی بھی پارٹیز تھیں پی ڈی ایم میں جو شامل ہوئی وہ عوام کی فلاح کے لیے ہوئی تھی. اگر کوئی پارٹی اس میں اپنا ذاتی مفادات یا ذاتی معاملات سالو کرنا چاہتی تھی, اس کی تو اجازت کیا یہ ذاتی مفاد نہیں ہے؟ اب اس وقت اگر ہم دیکھیں آپ لوگ کا جو اس پہ ریباٹل آتا ہے وہ جینوئن ہے کہ آپ کی زیادہ جو ہے ریشو زیادہ تھا نیشنل اسمبلی میں, تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف آ گئے. اب آپ لوگ کا جو ہے ریشو زیادہ ہے سینٹ میں, تو اس پہ وہ کیوں نہیں مان رہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہیں نہ کہیں ذاتی مفاد موجود ہے پی ڈی ایم میں. پی ڈی ایم میں ذاتی مفاد لائن کچھ پارٹیز, جو پارٹیز ذاتی مفاد لے کر آئی اسی احتجاج میں اے این پی نے بھی پی ڈی ایم کو آج چھوڑا ہے, اور پیپلز پارٹی کو بھی پی ڈی ایم کی طرف سے شوکاز نوٹس دیا گیا, جو بہت ایک میں سمجھتا ہوں ایک بڑی مذائقہ خیز بات ہے یہ کہ ایک جو سب سے بڑی پی ڈی ایم کی پارٹی جو فاؤنڈر پی ڈی ایم کی جو فاؤنڈر ہے اس کو نوٹس دیا جا رہا ہے, شوکاز نوٹس دیا جا رہا ہے. اس کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کا وقت آنے پہ شوکاز نوٹس کا بھی جواب دیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ تمام پارٹیز کو اگر عوام کی فلاح کے لیے اب آئے ہیں تو عوام کی فلاح کے لیے کام, اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں نون لیگ کی. دیکھیں نون لیگ کی وجہ سے ہی پی ڈی ایم میں کچھ ایشوز جنریٹ ہوئے, جو پی ڈی ایم میں گیپ ادر پارٹیز اور باقی تمام جماعتوں میں گیپ جو کریٹ ہوا, اس کا ریزن صرف مسلم لیگ نون رہی, اور مسلم لیگ نون اس سے ذاتی مفادات حاصل کرنا چاہ رہی تھی, جس میں ذاتی مفادات میں دیکھیں اگر آپ کو قربانی دینی ہے عوام کے لیے, آپ کو قربانی دینی ہے جمہوریت کے لیے, تو پھر آپ کو جیلیں بھی کاٹنی ہوں گی, آپ کو سڑکوں پہ بھی آنا ہوگا. تو یعنی آپ اس سے اگری کریں گے کہ مفاد ہے کہیں نہ کہیں؟ ہمیں تو نظر آیا, تبھی تو ہم نے جو ان سے ناراضگی ہے اس کا ریزن کیا ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ مفاد نظر آیا. سی سی کی میٹنگ ہونی تھی, اس میں آپ نے جو ہے فائنل ڈیسیجن لینا تھا کہ کیا کرنا ہے, لیکن کیٹیگوریکلی تو کلیئر زرداری صاحب نے بول دیا ہے کہ استعفے نہیں دیں گے کیونکہ یہ غیر جمہوری طریقہ کار ہے. فرام فرسٹ ڈے یہ موقف تھا کہ استعفے جو ہیں وہ لاسٹ آپشن ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پہ سٹیٹمنٹ آپ کو دیا تھا نا, اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہاں پہ لکھا تھا کہ لاسٹ آپشن ہے اور کیسے؟ ہمارا موقف شروع سے یہ تھا کہ استعفے دینا, اسمبلیوں سے استعفے دینا لاسٹ آپشن ہے, اس کو ایز اے لاسٹ آپشن یوز کیا جائے گا. لیکن بار بار اس کا تعین کیسے ہوگا کہ لاسٹ آپشن کا وقت آ گیا ہے؟ دیکھیں لانگ مارچ کرتے, جی لانگ مارچ سے جو اگر آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا تو آپ استعفوں پہ جاتے ہیں نا. لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے بغیر استعفوں کے لانگ مارچ کا. پھر لانگ مارچ کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا, پھر لانگ مارچ کیوں کرنی تھی جب آپ نے استعفے دے دیے؟ آپ اس سسٹم کو ہی بٹھا دیں گے. کیا پاکستان اس وقت ان حالات میں نئے الیکشنز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے جو حالات ہیں تو پھر آپ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ گھر بھیجنا ہے حکومت کو, پھر کیسے کس طریقے سے بھیجیں گے؟ صرف گھر نہیں بھیجنا. اگر حکومت اپنے تمام معاملات کو ٹھیک کر لیتی ہے, حکومت اپوزیشن کو آن بورڈ لے کے اور تمام فیصلے عوامی مفاد میں جو فیصلے کیے جائیں, اگر عوامی مفاد میں حکومت فیصلے کرتی ہے تو ہمیں حکومت کو گھر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر عوامی مفاد جب حکومت ڈیلیور ہی نہیں کر رہی ہے, روز بروز مہنگائی. پی ایم ایل این خود کو بار بار کہہ رہی ہے کہ صرف وہی اپوزیشن کی جماعت اب وہی رہی ہے. کیا اپوزیشن کی پی ایم ایل این نے پورے ٹین اوور میں, جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہے فیڈرل میں, اپوزیشن تو آپ کو اسمبلی میں بھی صرف پیپلز پارٹی نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہوگا سر؟ جہاں پہ ہم پی ڈی ایم کو انیشلی ہم نے دیکھا کہ ٹف ٹائم کریٹ کرنے کے لیے حکومت کے اوپر کہا جا رہا تھا, کیا پی ڈی ایم نے تھرو آؤٹ اپنی جتنی بھی سپیچز کی کہیں پہ کوئی عوامی مسائل کو اجاگر کیا؟ دیکھیں پی ڈی ایم کا مقصد ایک جوائنٹ اپوزیشن وچ از آلویز ہیلدی اگینسٹ دی ایگزسٹنگ گورنمنٹ, جہاں اوبیسلی ڈیلیورنس پی ٹی آئی حکومت کی کم رہی ہے, مہنگائی بڑھی ہے. اگر آپ کراچی شہر کو ہی دیکھ لیں تو ایون لیکن انفلیشن کی بھی تو پیرامیٹرز نہیں ایبسلیوٹلی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہم ایز اتحادی ہیں, جو ہماری شرائط تھی وہ بھی ابھی تک ان پر کوئی عمل و درآمد نہیں ہوا. مطلب رونا تو یہ ہے کہ آج تک جو سینسس کی ہماری پٹیشن ہے کورٹ میں جمع ہوئی ہوئی ہے, پی ٹی آئی سے بھی بات ہوئی ہوئی ہے, لاہور اور کراچی کی پاپولیشن کو سیم مانتے ہیں, تو سی آئی سی کے حساب سے ریسورسز ملتے ہیں تو کراچی کی ڈیولپمنٹ آپ کے اوپر بھی ایکوزیشنز ہیں کہ آپ لوگوں نے پھر کیبنٹ میں بیٹھ کے پھر اپروول پہ جب بات آئی تو اس وقت آپ لوگ کیوں دیکھیں کیبنٹ میں بیٹھ کر آج جو بھی آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے, اگر ہم اسی اتحاد کے پارٹ نہیں ہوتے تو اس ایم این ایز کو وہ فنڈ نہیں ملتے جو بھی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہر حکومت کو ایم کیو ایم کی ضرورت ہوتی ہے ٹو فارم دا گورنمنٹ؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی, اس کا مطلب ایم کیو ایم نہیں ہوتی تو کام نہیں ہوتا. اگر آپ چودھری صاحب کی بھی باتیں سنیں تو دیر از اے بگ ڈسکنیکٹ کہ یہ پی ڈی ایم بنی ہی کیوں تھی. اگر کلیئرٹی ہی نہیں ہے ایشوز کی اپوزیشن میں, جی آپ کو سٹیپس لینے پڑتے ہیں. آپ کیا حکومت میں ہی رہنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو موومنٹ سٹارٹ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ اس حکومت کو ویل سینڈ دم بیکنگ. واٹ ہیپنڈ
کیا لیڈر آف اپوزیشن کی اتنی اوقات تھی اس پوزیشن کی کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کا جو فورم تھا جو کہ بہت ہارڈ ٹائم دے رہا تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس لیکن میں کوئی ہارڈ شبہ ٹائم نہیں. کیا, کون سے ایشو, صرف ایک انفلیشن کی بات ہوئی تھی اور اس کے علاوہ کہ حکومت کو گھر بھیجیں گے, ایشوز کون سے سامنے آئے تھے؟ کیا کسی ڈیڈ لائن کا سوال کیا گیا تھا؟ کیا فیکٹس کے اوپر بات ہوئی تھی؟ کیا اوور آل کسی پروسیڈنگز یا کیسز کے اوپر بات ہوئی تھی؟ جو بات کرمنل جسٹس سسٹم کی گئی تھی کہ اس کو ریویمپ کریں گے, الیکٹورل ریفارمز کی بات ہوگی, وہ کہاں بات ہوئی؟ دیکھیں اگر آپ سندھ صوبے کی بات کریں تو ہماری جو اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی اوبیسلی ایک میجورٹی ہے کہ اگر کوئی ان کو ترمیم پیش کرنی ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت از ویل امپاورڈ ٹو کلیئر دیٹ. آپ اگر عمران خان کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو ایک انفلیشن, ایک آپ کی سمپل گورننس کا ایشو جو آپ دیکھتے ہیں, چینجز ہو رہی ہیں, آپ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, تو اوبیسلی ایک ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا پاپولیشن اینڈ بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ. تو ایک موومنٹ, ایک محاذ شروع ہوا تھا, ہم بھی تاکید کرتے رہے. آج ہم نے پریس کانفرنس کی ہے حیدرآباد پر جہاں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ غریب عوام پستی جا رہی اور پستی رہے گی جب تک کچھ اسٹرانگ موقف نہیں لیے جائیں گے اباؤٹ دا اکانومی. اکانومی از دا بیسک لائن ویئر از گوئنگ ٹو ڈیفائن کہ جو آپ کا غریب ہے, جو آپ کا ایون مڈل کلاس طبقہ ہے, آج انہوں نے کان پکڑ لیے. تو یہ تو ٹھیک ہے, پی ڈی ایم اگر اپوزیشن ہوتی, حکومت کے ساتھ بیٹھتی, کچھ راہ نکالنی تھی, نہ کہ ایک لیڈر آف اپوزیشن کے پیچھے پی ڈی ایم ہی کا ستیہ ناش ہو گیا. مطلب نواز شریف ایک جگہ پر کھڑے رہ گئے کہ بھائی آؤ جیل کاٹو. آپ نے اتنا پریشر ڈیولپ کر لیا تھا تو آپ موضوع باتیں پر اچھے ٹاپکس نکالتے جن پر آپ For democracy, a great opposition is going to motivate the existing government to do good. اور کیا خان صاحب نے پی ڈی ایم کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیا ہے؟ میرے خیال میں دیکھ لیں کہ زرداری صاحب نے جو تحفہ دیا عمران خان صاحب کو, پی ڈی ایم کو بالکل انہوں نے ہلا کر رکھ دیا. آپ مجھے بتائیں جب یہی تھا موقف تو اتنا ڈسگریس بھی کیوں کرنا تھا ان کو, مریم نواز کو؟ بلاول صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر مجھے وائس پریزیڈنٹ سے مخاطب ہونا پڑے گا تو میں اپنے وائس پریزیڈنٹ کو سے کہوں گا. مطلب اٹ گاٹ ویری پرسنل, اٹ ڈڈنٹ میک سینس کہ وائی ڈڈ یو ہیو ٹو رب دا نوز تھرو دا گراؤنڈ جسٹ ٹو پروو اے پوائنٹ. واٹ واز دا ریزن؟ یہ پی ڈی ایم ایک تو میرے حساب سے اٹ واز این ان نیچرل الائنس. زرداری صاحب از obviously a politician subpar than most politicians there, and for any layman آپ سے بھی اگر میں پوچھوں تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ پی ڈی ایم میں توڑ پھوڑ ہوگی, مطلب ایک جنرل کنسنسس تو یہی تھا. تو بہرحال مولانا صاحب ہو گئے یا پیپلز پارٹی ہو گئی, پی ایم ایل این ہو گئی, اے این پی کی علیحدگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ شروعات ہے آفیشلی اس پورے پی ڈی ایم پلیٹ فارم؟ پیپلز پارٹی اور اے این پی کا ایک اتحاد تو سائڈ میں ہو ہی گیا تھا, جس کی وجہ سے اے این پی بینگ دا اسمالر پارٹی شو کاز نوٹس پیپلز پارٹی کو بھی گیا. اے این پی اپنی obviously جو بھی ریزنز تھے لیڈر آف اپوزیشن کے الیکشن میں کام تو ہو ہی گیا جو چاہتے تھے زرداری صاحب. بٹ واز اٹ سچ اے بگ ڈیل؟ کیا پی ڈی ایم کو اس طریقے سے ڈیسیمیٹ کرنا ضروری تھا, تباہ برباد کرنا ضروری تھا؟ سوال تو یہ بنتا ہے. دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اپوزیشن آپ موٹیویٹ کریں حکومت وقت کو, نہیں آپ کو سمجھ آتی اتنی کرٹیسزم میں دیں استعفے, ختم کریں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کے حوالے سے. اے این پی نے آفیشلی جو ہے علیحدگی کا اظہار کر دیا ہے. کیا پی ڈی ایم میں جو دراڑیں پڑی تھیں, پھوٹ بڑھتی جا رہی تھی, اب کیا آفیشلی اس پلیٹ فارم کو ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے کیا؟ جی, اس پہ آپ کا کیا اسٹانس ہے سر؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھیں پی ڈی ایم کے اتحاد جو ہے بالکل ڈیفینیٹلی جیسے کہا گیا ایک ان نیچرل لائنس ہے, اور پھر جس طرح اس کی بیچ چوراہے میں جا کے اس کی ہنڈیاں پھوٹی آج جس طرح, اور ایون جو لاسٹ ایونٹس اس میں ہوتے رہے, تو اس پہ کیا ہے ایک شعر میں اسپیسیفکلی اس پہ کہنا چاہوں گا کہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے جو زیادتی ہوئی نا وہ یہ ساری مفاد کی جنگ رہی نا آل ٹوگیدر. اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں کیسے, میں آپ کو بہت آسانی سے ود ان ویری شارٹ اسپین آف ٹائم آپ کو بریف کرتا ہوں کیسے رہی. دیکھیں انیشیلی تو یہ بات چلی کہ بھائی پی ڈی ایم دے وڈ بی اسٹینڈنگ اگینسٹ پی ٹی آئی, لیکن جب سینٹ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اور معاملات سارے ہوئے تو ان پنجاب پی ٹی آئی اور یہ ساری الائنس سب معاملات سیدھے ہو گئے. ہو گئی بات ایک طرف. اگر آپ کے اتنا اسٹرانگ اسٹینس تھا اگینسٹ پی ٹی آئی تو واٹ واز دا ریزن کہ آپ کو پنجاب میں جا کے اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑ گئی؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ ابھی آج خبریں یہ بھی ہمیں موصول ہوئیں, پتہ چلی کہ سندھ کے اندر بھی جمعیت علماء اسلام and the other party PTI would be standing together at a certain level. اب بتائیں کہ ایک طرف مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے اگینسٹ ہم چلیں گے, دوسری طرف ان کا الائنس ہو رہا ہے. تو اب یہ پبلک کو سمجھنا ہے کہ یہ لوگوں کے مفاد کی بات نہیں ہے, یہ ذاتی مفاد کی جنگ ہے, پہلی بات.
اچھا دوسری بات یہ بھائی سے ہمارا ابھی انہوں نے تذکرہ کیا ایک بات کا کہ بھئی ایم کیو ایم جو ہے ایٹ دیٹ مومنٹ جس وقت یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں سینسس کے اوپر ایشو ہوا ہے. دیکھیں سینسس جو ہے نا اس شہر کا سب سے بیسک مسئلہ ہے. گزارا نہیں ہے کراچی والوں کا اس مسئلے کو حل کرائے بغیر, کیونکہ آپ کے وسائل کی منصفانہ تقسیم سے لے کر سیٹس کا ہونا کہ سندھ اسمبلی میں, پروونشل اسمبلی میں آپ کی اور آپ کی نیشنل اسمبلی میں کتنی سیٹس کراچی سے ہوں گی, ان سب چیزوں کا تعین اسی سینسس کے اوپر ہونا تھا کہ جس شہر کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ تھی اس کو 1.5 کروڑ تک گنا گیا. تو دس واز ڈو اینڈ ڈائی سچویشن. یہ ایسی بات نہیں تھی کہ جس پر ایم کیو ایم نے ایک اختلافی نوٹ لکھ کر اس کیبنٹ میں اس کو آپ نے جانے دیا. یہ ایسی بات اسی طریقے کی کچھ اور بھی فیکٹس ہیں جس پر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو شاید کچھ شارٹ ٹرم میں وہ بھول جاتے ہیں. پچھلا جو جتنا بھی ہوتا ہے امپورٹنٹ ایشوز, نیشنل ایکشن پلان کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں بھی ملٹیپل گورنمنٹس کو موقع ملا اس پر کام مکمل کرنے کا. اس میں ایک پوائنٹ تھا جس میں ایلین کارڈز جاری کرنے کا معاملہ تھا. پاکستان میں اب بھی روہنگینز مقیم ہے, بنگالیز مقیم ہے, یہاں پر جو ہے اور بھی افغانی تو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں مقیم ہے. تو وہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. ظاہر ہے وہ بھی یہاں پہ کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں, فیک آئی ڈی کارڈز بنواتے ہیں, تو پھر وہی سینسس بھی جو ہے وہ بھی ہمارا جو ہے فیبریکیٹ ہو رہا ہے. اب وہ پاکستانیز بن رہے ہیں, کیوں ان کو ڈفرینشیٹ. اس پہ خان صاحب نے جب بات کی تھی وہ بالکل نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے, پوری اپوزیشن نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا. کیا اپوزیشن کو بھی رسپانسبل رول پلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جدھر عوامی مسائل ہیں ادھر وہ ڈیفینیٹلی بات کریں, حکومت کو ٹف ٹائم دے, لیکن جدھر پاکستان کے مسئلے کی بات ہے, پاکستان کے فائدے کی بات ہے, وہاں پر سٹینڈ کرے گورنمنٹ کے ساتھ. دیکھیں میں آپ کے اس پوائنٹ کو بالکل ابھی اس کے بس پہ کامنٹ کروں گا. اس سے پہلے میں کمپلیٹ کر دوں کہ یہ جو سچویشن تھی ہماری سینسس کی یہ ایسی نہیں تھی کہ صرف اس پہ اختلافی نوٹ ڈال کر اس کو چلانے دیا جائے. یہ ایسا پوائنٹ تھا, ایم کیو ایم کے پاس وہ امپورٹنٹ 6 سیٹس تھیں جس کے اوپر حکومت چل رہی ہے, جس پر حکومت کو اپنے گھٹنوں پر لا کے کھڑا کرنا چاہیے تھا کہ اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. اب میں آتا ہوں لیکن صادق صاحب کہہ رہے ہیں نا پھر اور بھی تو ایشوز تھے کیبنٹ کا, اگر سسٹم کے اندر رہ کر پھر فنڈز کے پرابلم اور پھر باقی کے ایشوز پھر کیسے ہوتے تھے, بالکل الگ ہو جاتے ہیں, وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں, گورنمنٹ فارم نہیں ہوتی, الائے میں نہیں ہوتے. میں سب کمپلیٹ میں اپنی بات کروں نا پھر ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ پارلیمنٹ آپ کی موقع پہ بات نہیں, میں کرنے دینا, مجھے میری بات کرنے دیں. آپ کو یہ ٹائم میں آپ کی بات میں نہیں بولا نا, اس لیے آپ کی بات میں نے پلیز گو ہیڈ. دیکھیں یہ تو بات ہو گئی کہ ایم کیو ایم کی نا کہ ایٹ اینی کاسٹ اس پر پیچھے ایک قدم پیچھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وقت حکومت کو آکسیجن وینٹیلیٹر کا آپ نے سہارا دیا اور یہاں پر بیٹھ کر یا کہیں اور پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اگر آپ اس کو کسی بھی طرح جسٹیفائی کریں, ہو نہیں سکتا. عوام سمجھدار ہے, پہلی بات. دوسری بات ہم اپوزیشن کی بات کریں کہ اگر اپوزیشن آج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس معاملات کو کریں, آپ پی ڈی ایم بنا رہے اگینسٹ گورنمنٹ. ارے وہ کس زبان سے یہ بات کر رہے ہیں جو پارٹ آف دا پرابلم رہے ہر دور میں, ہاؤ وڈ دے بی پارٹ آف دا سولوشن. آج پی ٹی آئی, دیکھیں میں کوئی پی ٹی آئی کا نہ نمائندہ ہوں نہ حامی ہوں نہ ان کے کسی طرح, جو لوگ آج پی ٹی آئی کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں, they all were in the اقتدار for a very long time. How come it is possible that part of the problem, part of the solution ہو ڈاکٹر صفوان کا کیا ریبٹل دیں گے؟ صرف ڈاکٹر صاحب کو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ حکومت پر بیٹھ کر کوشش کرتے ہیں, آپ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. آج ہماری پٹیشن ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ میں ہے, بٹ ڈیٹ کے اوپر ڈیٹ لگ رہی ہیں. اب جہاں دیکھیں ایون اگر آپ پروونس کی بات کریں گے, پیپلز پارٹی کے بھی مفاد میں نہیں ہے کہ سینسس کرایا جائے, جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, تو پوری تقسیم ہو جائے گی. یہاں آپ دیکھیں آپ کی جو ڈی لمیٹیشن ہوں گی, جو پاپولیشن ہوں گے, جو آپ کے ایم پی ایز ایم این اے, اس کا پورا ڈائنامک چینج ہو جاتا ہے, پورے صوبے کا ڈائنامک چینج ہو جاتا ہے. آپ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں, ایسی بات ہے مکمل کر لیتے, میں آؤں گی آپ کی جانب. آپ کی ہنسی سے کافی سوال کے جواب مجھے مل گئے, لیکن جی سر آپ کہیں. پیپلز پارٹی نے بھی سینسس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیشہ اختلاف رکھا کہ یہ سینسس کراچی کے ٹھیک نہیں ہیں, سندھ کے, بلکہ پورے سندھ میں سینسس ٹھیک نہیں ہوئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کی آج سے 1.5 سال پہلے کی پریس کانفرنس تھی کہ اگر یہ سینسس پہ عمران خان صاحب ایکشن نہیں لیتے تو ہم یہ گورنمنٹ چھوڑ دیں گے. ہم ان سے نیچرل الائنس تو ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے, کیونکہ جتنا نقصان پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو دیا ہے کراچی میں, نیشنل الائنس تھا ایم کیو ایم کے ساتھ جب آپ کا ہوا کرتا تھا. نیشنل الائنس ہمارا بھی نہیں تھا, لیکن بات یہ اس وقت صرف ضرورت انہوں نے کراچی میں کام کرنے کی, ایم کیو ایم کی ضرورت ہے کراچی میں کام کرنے کے لیے. کیا 35 سال جو ایم کیو ایم کی گورنمنٹ رہی, کراچی کو کیا ڈیولپ کیا؟ تو ابھی کیا ڈیولپ ہو رہا ہے کراچی کو؟ اب پی ٹی آئی کی یہ تمام ایم این اے اور ایم پی ایس دیکھیں, کراچی سے زیادہ, کراچی میں جو اس وقت اسٹیک ہولڈر ہے, سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر, تو دے دیا نا, اتنا ہی کر سکتے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے. ظلم یہ ہے ایم پی ایس, اور اس کے باوجود آپ ظلم یہ ہے کہ تھر سے اٹھ کر ایجوکیشن منسٹر گجر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں,
کہ آپ کے کراچی شہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کا اریگیشن منسٹر کوئی سکھڑ لاڑکانہ تھر پارکر کا ہوگا. کراچی کے معاملے کراچی والوں سے بہتر تو کوئی نہیں سمجھ سکتا جو کراچی کا رہائشی ہے. کراچی is a part of Sindh. گجر صاحب ان کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈیلیگیشن آف پاورز درستگی سے نہیں کرتے ہیں, فائنانسز میں بھی آپ لوگ ایشوز کرتے ہیں, کیا ایسا ہے؟ نہیں, غلط بات ہے. تمام جو ان کے پی ایز ہیں وہ بھی اپنے فنڈ یوز کرتے ہیں اور لیتے ہیں, یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ تو یہ حساب دیں گے اس بات کا. بالکل, اور ان کو دینا چاہیے. جو پچھلے 35 سال سے آپ نے میئرز آپ کے رہے کراچی میں, ایم پی ایز آپ کے رہے, ایم این ایز آپ کے رہے, کونسلرز آپ کے رہے, چیئرمنز آپ کے رہے, پروونشل گورنمنٹ اس وقت دیکھیں گورنمنٹ سے جو فنڈ لیتے رہتے ہیں, یہ تو کوشچن تو اب کرے گی عوام ان سے. نہیں, عوام نے کوشچن کیا, عوام نے دیکھے نا, عوام نے اتھارٹی ہے وہ کرے گی نا. اتھارٹی کو کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے. کیا پروونشل گورنمنٹ جس طرح ڈیلیگیشن آف پاورز کرتی ہے اپنی, تو کیا سپرویژن نہیں ہو سکتا؟ نہیں, آپ دیکھیں جو ابھی ان پہ بھی کیس چل رہا ہے, جو ان کے وہ تھے وسیم اختر صاحب, ان پہ بھی کیسز چل رہے ہیں اسی بات کے, جو انہوں نے فنڈ لیا وہ پوری انکوائریز چل رہی ہیں. وہ آپ کے چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں, کون سے ان کے خلاف ابھی نیب کی انکوائری ہے؟ سر آپ میری بات سنیں, کراچی کو آپ ڈسکاؤنٹ تو نہیں کر سکتے. ایک شہر ہے کہ پاکستان کے سارے 90% ریونیو جنریٹ کر کے کراچی وفاق کو دیتا ہے, اس کا 10% ملتا ہے. اب بس 10% میں بھی آپ نہیں, 10% میں بھی جو کراچی کے نمائندے ہیں وہ وفاق سے ان نیچرل اتحاد کر لیتے ہیں اور کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھتے کراچی کے لیے. ٹھیک ہے نا, ان کے پیٹ میں سے کھینچ کر کرپشن کے پیسے زرداری صاحب کے پیٹ سے نکالنے والے تھے. اب اس میں ایسی محبتیں ہو گئیں کہ مطلب ساتھ اٹھنا بیٹھنا پینا پلانا. اگر محبت ہوتی تو ساتھ چل رہے ہوتے ابھی ساتھ لیڈر آف اپوزیشن. گجر صاحب آپ نے آنر یعنی تسلیم کیا پھوٹ پڑ چکی ہے. ہم نے تو میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ نے, میرا شروع میں بھی یہی اسٹانس تھا کہ نون لیگ مفاد پرستی کی پالیٹکس پہ آئی, اس وجہ سے یہ پھوٹ پڑنے کا ریزن ہی یہ ہے. اگر وہ مفاد پرستی نہیں کرتے, سب کی نیت کلیکٹیولی ملک کے لیے ہوتی, ملک کے لیے ہوتی, یہی پیپلز پارٹی کا وہ ہے اسٹانس ہے کہ اگر آپ ملک کی عوام کے لیے اور ملک کے لیے کرتے. آپ نے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کر لیا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا سینیٹ الیکشن میں آپ نے پنجاب میں الائنس کر لیا. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی پیٹ پر آپ لوگوں نے چھرا گھونپا ہے, اب آپ حکومت کے ساتھ مل گئے. پہلے اتحاد کس کا ہوا پنجاب میں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس کے ساتھ ہوئی؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوئی. پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ, اور پیپلز پارٹی نے جو اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے ووٹ نہیں لیا, پی ٹی آئی کے اتحادیوں سے ووٹ لیا. پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے ووٹ نہیں لیا تو پیپلز پارٹی کیسے چھڑا گھونپ سکتی ہے؟ چھڑا تو آپ گھونپ رہے ہیں جو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد بھی کر رہے ہیں اور پھر آگے شور بھی کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ نہ کریں, اپوزیشن لیڈر آپ نے کیوں چن لیا. آپ یہ چاہتے ہیں کی باتیں بڑی دل پر لگی ہیں. آج میں آپ کے شو پر ایک بریکنگ نیوز دیتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ مل جائیں سینسس کی, ان کا بھی دل ہے, یہ مانتے ہیں, اور یہ اسٹیٹمنٹ آج دیں. اگر سینسس نہیں ہوتا یہ بھی ریزائن کریں گے, حکومت چھوڑ دیں گے, سندھ گورنمنٹ سے ریزائن کر دیں گے. جو آپ نے اعلان کیا تھا, آپ کے یہاں سے جو اعلان ہوا تھا, پہلے آپ آ جائیں اس پہ. آپ فیڈرل گورنمنٹ چھوڑیں, سروائیول کی جنگ ہوتی ہے. سروائیول کہاں سے؟ ہماری تو سروائیول کی جنگ ہے. جو ہمارا حصہ کراچی جو آپ کو پرووائڈ کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے وفاق پر, ماشاءاللہ سے. اور وفاق میں آپ بیٹھے ہیں, وفاق میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں نا, ہم پیپلز پارٹی. لیکن 18ویں ترمیم کدھر ہے؟ 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نے تو آٹونومی دی نا پروونس کو, ان ٹرمز آف ہیلتھ, ان ٹرمز آف ایجوکیشن. ایک ماڈل یو سی مجھے دکھا دیں, ایک ماڈل یو سی انٹیریئر میں. اگر صحیح روح سے گجر صاحب اپنایا جائے جو واقعی صحیح روح ہے 18ویں ترمیم کی, تو ہر صوبہ تو ہمارا. دوسرا مجھے حیرت ہو رہی ہے, ایک ماڈل یو سی بتا دیں. یہ 35 سال سے جو کراچی کا حال ہے, ٹھیک ہے, وہ آج آپ پیپلز پارٹی جن کے نہ وہاں کونسلر ہیں کراچی میں, نہ آپ اپنا سوال ریفریز کر لیں گجر صاحب. میں بلکہ میں بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ آپ کو کیوں حیرت ہو رہی ہے میرے سوال کے اوپر. آپ کو حیرت اس لیے آپ کو نہیں ہونی چاہیے گجر صاحب, کیونکہ کراچی جو جتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے, چلے ہم صرف ایک یو سی کی بات کر لیتے ہیں, میں پورے کسی کمپلیٹ کانسٹیٹوئنسی کی بھی بات نہیں کروں گی, میں کسی پورے شہر کی بھی بات نہیں کروں گی. ہم لوگ یہاں پہ پیدا ہونے کے باوجود ہم کبھی کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جو ہم شاید کبھی ہم نے ایکسپلور نہیں کیا, حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے, اور اتنی غربت سے غربت والا علاقہ بھی موجود ہے اور ایلیٹ سے ایلیٹ بھی علاقہ موجود ہے. تو اتنا ٹیکس کلیکشن جب یہاں سے ہو رہا ہے تو پھر یہاں پہ دوبارہ کیوں ہم لوگ دوبارہ سے اس کو یوز نہیں کر پا رہے. اور پروونشل گورنمنٹ تو آپ کی ہے نا, آپ نے لوکل گورنمنٹ کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے. بتائیے کراچی میں سندھ گورنمنٹ کے علاوہ کام کس نے کیا ہے؟
कराची अगर में- एमक्यूएम ने काम किया है, जी। एमक्यूएम काम गिनवा दे जो इसने जो कोई चल- चलें, आप अपने कुछ काम बता दीजिए जो आपने किए। यूनिवर्सिटी, कोई हॉस्पिटल, जी। कोई यूनिवर्सिटी, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज जी। जो एमक्यूएम के दौरे हुकूमत में बना हो या एमक्यूएम ने अपने फंड से बनाया सवाल हो। बहुत सिंपल है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो आप लोग को बार बार मौका मिला सिंध को सर्व करने का, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना कि डेलीगेट करनी है आपने तमाम तर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लोकल गवर्नमेंट को, या फिर अगर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ही इतना खराब है तो रिफॉर्म्स की तरफ चलें, एडमिनिस्ट्रेटिव दुरुस्त यूनिट कर नहीं दें। लाते। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ आ जाएं। हमने तो कहा हम रिफॉर्म्स की तरफ आएंगे। ये वाला सिस्टम जो जिस तो कब सिस्टम आएंगे? को सिर्फ बातें होती है ना। जी, बहुत सारे काम हैं इस वक्त जितने काम कराची में कुछ पीपल्स नहीं। पार्टी कर रही है, जितने काम पीपल्स पार्टी की फंडिंग से हो रहे हैं कराची में, और कोई पार्टी ना पीटीआई कर रही है ना एमक्यूएम कर रही है। कुछ अगर एमक्यूएम कोई mention काम कर कर रही है, अगेन देखिए, 18th इन्होंने अमेंडमेंट कहा- की रूह गुजर साहब को थोड़ा समझा दें कि देखिए, मुझे बहुत ऑटोनमस अच्छे- पावर इज इन द हैंड ऑफ द सिंध गवर्नमेंट व्हिच इज पीपल्स पार्टी राइट नाउ। आप इस फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो काम होगा, सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड अच्छा, नहीं है। मैं आऊंगी आपकी जानिब हाँ, मैं सफान इस पे कुछ- इस पे, लेकिन जो पीपल्स पार्टी का जो कंसर्न है वो ये कहते हैं कि फाइनेंशियल जो जितने भी इश्यूज होते हैं वो आप लोग खुद क्रिएट करें, क्योंकि आपको पैसा देते हैं, अब वो खा जाते हैं, आप लोग क्या करते हैं, ये क्या 1 मामला? लाख की आबादी और आप 50,000 की आबादी के हिसाब से फंड्स दें, तो ये किस तरह मुमकिन है? आपके घर का खर्चा है ₹1,00,000 और आपको दिया जाए 50,000 रुपए, आप किस तरह पूरा करेंगे? इसका सवाल का जवाब आप मुझे दे दें, किस तरह पूरा? ठीक तो है, उस ये हिसाब करेक्ट से है, लेकिन फिर जितना उस वक्त काम फिर सवाल क्यों नहीं होता उस वक्त? हर हमेशा ये सवाल है, चाहे हम पीटीआई के साथ रहे या पीपल्स पार्टी के साथ रहे, या आप कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन देख लें, हर जगह एक ही सवाल है, आप रिसोर्सेज दें। देखिए कराची कहां से उसका कहां reason पहुंचा census ही है है, ना। आप देखिए ना, उसका मसला reason पीपल्स census पार्टी का, पीपल्स पार्टी का मसला देखिए, क्या है? उसका reason पीपल्स पार्टी census है। का साथ देना आप लोग, आप तो Exactly, provincial मैं तो ये government कह है, रहा हूं। साथ दें और दूसरा उस पे दूसरा करवाएं। मैडम एक बात इसके लिए सुनें। MQM ने क्या किया? एक पीपल्स साथ देना आप लोग, MQM ने क्या वो किया? कह रहे हैं कि हम MQM कोर्ट में application जिन्होंने है हमारी। सेंसस को डिक्लाइन किया, टोटली इस मौकिफ को ही डिक्लाइन किया, आज एमक्यूएम उनके साथ विफाक में बैठी है। क्रिटिसिज्म करती है, सेंसस साथ रहकर हम criticize सूबाई कर गवर्नमेंट रहे की हैं। जिम्मेदारी नहीं है। आफ्टर 18 अमेंडमेंट भी जी। सेंसस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इशू ये है कि इतने साल आपके पास power है ना, आप पावर province में की use कर सकते अच्छा हैं। मुझे आप बताएं, आप इतने साल पावर MQM में रहकर साल में एक मर्तबा महंगाई के खिलाफ, जिस तरह आज इन्होंने कहा, आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, जी। तो इस तरह की एक प्रेस मैं आऊंगी गुजर साहब, ये मैं इस इन्फ्लेशन के ऊपर भी बात करूंगी। इन्फ्लेशन को एक सेकंड आप मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी का एक जागीरदाराना सिस्टम जी। है, उनका वोट बैंक इंडिविजुअल नहीं है, कराची का पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो हमसे भी अकाउंटेबिलिटी लेगा, पीएसपी से भी लेगा। जी। पीपल्स पार्टी ने कितनी सीटें निकालनी है कराची में? क्या वजह है कि कराची में पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलता? जितनी ये बातें नहीं करते हैं, कितनी माशाल्लाह से चलो, ठीक आपकी है, चार एक सीटें मैंने हमारी ब्रेक साहब, लेना बहुत है ज्यादा है, और 4 ब्रेक के बाद हम आएंगे और इस पे जो है पीएसपी का भी रिबटल जानेंगे इस गुफ्तगू पर आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान की गुफ्तगू जो है, दोनों का अपने स्टैंड सुना। ओवरऑल कुछ हमने गुफ्तगू की 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर और डेलीगेशन ऑफ पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर भी हमने गुफ्तगू की। जी साहब, इनकी गुफ्तगू में ऐड करना चाह रहे थे। देखिए, मैं इसमें एक कमेंट अपना ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले चौधरी साहब ने एक बात कही कि भाई MPMNA को फंड मिल रहे हैं, तो MPMNA के फंड से शहर नहीं बनते। MPMNA का काम लेजिस्लेशन है, लॉ तो मेकिंग वो है। तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा हाँ, ना। मैं अगर इसको हम complete अपर करता हाउस हूँ। की भी मुझे बात कर complete लें करना या है। हम प्रोविंशियल जी, जी। असेंबलीज की बात करें, लेजिस्लेशन किधर हो रही है? बिल्कुल, मैं आपको कानून बताता कितना हूँ ना। पुराना चल रहा है अब तक। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तो हमें जो है उसको तो उसी रूम में हमें समझना है और पढ़ना है ना। जो MPMNA का काम है वो लेजिस्लेशन है, लॉ मेकिंग है। इनकी तरफ से जो सबसे बड़ी गलती, जो संगीन गलती है, जिसके संगीन नताइज सारे कराची वाले भुगत रहे हैं, वो ये कि 18th अमेंडमेंट को उसकी सही रूम में बहाल किया जाए। जब ये नेशनल फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो ग्रांट लेते हैं, इनका ये फर्ज बनता है कि वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के थ्रू पूरे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में उसको डिस्पोज ऑफ करें। पहली बात। दूसरी बात ये कि इख्तियारात जहां वजीर आला हाउस तक रुक कर बैठ गए, वहां से इख्तियारात निकले और ग्राउंड लेवल पर जो काउंसलर बैठा है उसके पास इख्तियार होना चाहिए कि मैं अपने एरिया का स्कूल, क्लिनिक, अस्पताल, दिस इज ऑन मी, मैं इसको चलाऊंगा। पहली बात ये। तो ये कौन करेगा? ये भी तो लेजिस्लेशन के ये जरिए मैं फिर इनको- रिफॉर्म्स आएंगे ना, ये लोकल reforms गवर्नमेंट हुए में हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात। अलवीना साहिबा, ये रिफॉर्म्स हुए हुए हैं। 18th अमेंडमेंट की असल रूह ही यही है। तो उस पे फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन कैसे होगी? ये उसकी पीपल्स भी तो पार्टी बात के मेरे करनी भाई है साहब ना। बैठे हुए हैं। अब ये तो इनको सोचना है और जो इनके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं ये उन तक ये बात पहुंचाएं या उनको बताएं कि भैया इनके संगीन नताइज कराची में रहने वाला हर शख्स भुगत रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये कि इन 13 सालों में कराची पे, ये सिंध के लिए
8,000 रुपए से 8,000 अरब रुपए से ज्यादा सिंध में कागजात पे खर्च हो चुके हैं। और सिस्टम जो चीज सिंध में फ्लरिश हुई वो ओमनी सिस्टम और कनासरो सिस्टम फ्लरिश हुए। लाड़काना की मैं तो कराची की बात ही नहीं कर रहा, लाड़काना या सक्खर की भी कोई एक मॉडल यूसी मेरे भाई बैठे हैं ये बता दें कि भाई एक यूसी ऐसी है जो, हाँ चलें डॉक्टर साहब मैं आपको विजिट कराता हूं, जो बिल्कुल आइडियल यूसी है, जहां का अस्पताल, जहां का स्कूल, जहां के प्लेग्राउंड, जहां के स्टेडियम, जहां पे हेल्थ का निजाम, जहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी का निजाम हमने आइडियल करके रखा हुआ है। कोई एक यूसी अपनी मर्जी की कोट कर दे। और जो 8,000 अरब रुपए यहां पर सिंध में खर्च हुए वो किस तरह जस्टिफाई होंगे, वो उसको कौन मंजिल तक पहुंचाएगा, अंजाम तक पहुंचाएगा। ये आने वाले 10 सालों में भी इसी तरह और एक और 8-10,000 अरब खर्च हो जाएंगे। और कराची के लोग और सिंध के लोग, मैं क्यों कराची की बात करूं, सिंध कोई पेरिस बन गया क्या आज? क्या लाड़काना, सक्खर, जामशोरो ये जगह क्या पेरिस बन गई जो मैं आज कराची को बैठ के सिर्फ इन सारी जगहों का बेड़ा गर्क हो चुका है कंप्लीटली। आज सिंध के अंदर कुत्तों के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है। गजब खुदा का कि जो वो माँ नहीं अभी भी ऐसे केसेस हैं, नहीं अभी भी ऐसे केसेस हैं, अभी भी तो हम सिर्फ कुत्ते को मारने के लिए चले जाते हैं ना, ये इंटरनेशनल लॉ में तो ये है ही गलत। गजब खुदा का कि बेसिक हेल्थ राइट्स हमारे पास आज मौजूद नहीं है। पोलियो जैसी डिजीजेस को आज हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम कुत्ते काटने की वैक्सीन अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं। हम आज भी वो लोग जो इंटीरियर सिंध में अस्पताल के लिए बैठे हैं वो दे आर कंपेल्ड, मजबूर हैं कि वो वहां से निकले और कराची और हैदराबाद में और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी हमारे इख्तिलाफ। तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी से इस बात पे डेफिनेटली हम कैटेगोरिकली इस चीज को हर प्लेटफॉर्म पर कहते हैं। आपकी नॉलेज बहुत मुझे कंप्लीट करना है मेरी बात। पाकिस्तान में सबसे अच्छा हेल्थ सिस्टम सिंध में है। देखिए अब वो तो फिर इसका पब्लिक इसका फैसला करेगी। वो तो लाड़काना से आना सिंध के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं या गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात। आप इस चीज को समझे कितनी जगहों पे कितने लोग कौन सी दवा मिल रही है, ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं सारे, ये जो उन्होंने तबाही मचाई हुई, लोगों को लूट रहे हैं, शोबे से वाबस्ता हूं। मैं खुद बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं, मैं अपनी पार्टी में भी एक डॉक्टर्स के शोबे से वाबस्ता हूं और इस चीज को तो मैं डेली बेसिस गुजर साहब ने जो पाकिस्तान का आपको विजिट करना चाहिए। चले गुजर साहब कहते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम सिंध का सबसे बेहतरीन है, तो आप मुझे ये बता दीजिए अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वाकई बेहतर है तो फिर इतने प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो आवाम को क्यों लूट रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मैं इस चीज को मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैं बाय प्रोफेशन भी डॉक्टर हूं और दिन भर में अगर मैं 100 केसेस डील करता हूं इसी से रिलेटेड होते हैं हेल्थ के ऊपर, तो मुझसे बेहतर मेरा ख्याल नहीं कोई बात कर सकता है क्योंकि मेरा डोमेन ही यही है। तो आपको मैं बहुत वाजे बता दूं कि आप चले मेरे साथ सारे अस्पतालों में, चाहे आप फिर उसमें सिविल चले, जिना चले, कार्डियो चले, एनआईसीवीडी, जिस अस्पताल में चले वहां पर अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन, दवाएं, डॉक्टर्स की किसी भी चीज आपको कोई मुझे 100% दिखा दे तो फिर मैं आप इसी शो में फिर मैं दोबारा बैठ के करूं। आप लोग जो सुन रहे हैं हमें वो जानते हैं हमें कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है अपने हेल्थ सिस्टम को पाकिस्तान के अदर सूबों से। गुजर साहब एक और जो फैक्ट है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जिसके ऊपर यूजुअली बात नहीं होती है, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वहाँ के, जिस तरह अगर हम NICH की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे जो हेड कर रहा होता है मेडिसिन को या फिर जो भी उनके हेड होते हैं उनकी भी क्या आपको लगता है कि उनकी कोई देखना चाहिए, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए? आपके इस तरह है आपके ज़हन में कुछ? बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इश्यूज हैं इंटरनली और बहुत बड़े इश्यूज हैं जो नहीं आते रेस करना चाहिए और उसकी इंक्वायरी। देखिए हेल्थ जो है ना वो बेसिक नीड है और बेसिक जो है ना वो जरूरत है, फंडामेंटल राइट है ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर मैं देखें ये पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट वे, ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है। अगर इस तरह की कोई इशू है जहां हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये इंटरनली हेल्थ के जो लोग हैं जो बहुत करीबी उन्हीं को ये इश्यूज मालूम है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी रिपोर्ट नहीं होते। उनकी इंक्वायरीज कौन करवाएगा? ऑडिट्स उनके जाली होते हैं, बहुत बड़ी करप्शन स्कैम मौजूद है वहां पर। ये मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही कि गवर्नमेंट कर रही है, वहां के जो एम्प्लॉयज हैं, लेकिन उनकी ट्रांसपेरेंसी कौन करेगा? ऐसा होगा, बिल्कुल होगा और इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए और इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि यहाँ पे अगर कोई करप्शन बनाना चाहेंगे जो कि इनकी सुपरविजन करे, जो पोस्ट लेके बैठे हो। मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि बेहतर करना है अगर आपने, तो बहुत सारी जगहों पे आप कर सकते हैं। इंटरनली हम बहुत सारी चीजों पे वर्किंग कर रहे हैं और हम जो अपनी सिफारिशात भी देते हैं सिंध गवर्नमेंट को वो यही होती हैं जो चीजें जहां पर कोई लीकेजेस या कोई लूप होल्स हैं उन चीजों को कवर किया जाए और उसके लिए सिर्फ सिंध गवर्नमेंट नहीं बल्कि हमारी तंजीम भी उसके लिए ऑन बोर्ड होती है। पीपल्स पार्टी की तंजीम भी ऑन बोर्ड होती है
ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہمیں کمپیئر کرنا ہے, اگر آپ سندھ کو کمپیئر کریں گے یو کے سے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ سندھ کو کمپیئر کریں گے امریکہ سے, آپ پاکستان میں پورے پاکستان سے کمپیئر کر لیں تو میں سمجھتا ہوں, یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں نے لاہور گیا ہوں, میں اسلام آباد رہا ہوں, لاہور میں بھی رہا ہوں, اسلام آباد میں بھی رہا ہوں. اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں نا تو میں اس کو اس سے کاؤنٹر کروں گا, ٹو رانگس ڈزنٹ میک اے رائٹ. اگر کہیں غلط بھی ہے نا, اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ ہیلتھ کے شعبے سے ہیں تو آپ کو تو ایسی سفارشات ریز کرنی چاہیے. بالکل, ہمارے تو جہاں تک آواز ہم آپ کو ویلکم کریں گے اس بات پہ. دیٹس سو نائس آف یو. ہماری جہاں تک آواز کے لیے تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے. دیکھیں میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں, اس میں دیکھیں ہر چوہے صاحب یہ چیزیں جو میں آج ریز کر رہا ہوں نا, یہ چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں. وین مصطفیٰ کمال واز ان دا پاور, تب کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز جیسے ادارے میں 3,500 روپے میں انجیوگرافی بھی ہو رہی تھی, انجیو پلاسٹی بھی ہو رہی تھی, فری آف کاسٹ آپریشنز ہو رہی تھی, دوائیں بھی مفت تھیں اور ڈاکٹرز بھی اینی ٹائم اویلیبل تھے. تو جب ماضی میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں تو وائی ناٹ ٹوڈے. امپاورڈ گورنمنٹ جب ہو, یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کر رہے ہیں, اس وقت مشرف جی, اس وقت آپ مشرف صاحب کا زمانہ تھا جہاں ایم کیو ایم واز دا موسٹ امپاورڈ ود دا موسٹ امپاورڈ منسٹریز. اب بات یہ آتی ہے کہ جو آپ کے شو کے توسل سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, پیپلز پارٹی ہے, پی ایس پی ہیں اور دیگر پارٹیز, سب کو مسئلے کے بارے میں پتہ ہے اور لگتا ہے حل بھی پتہ ہے, نہیں حل بھی پتہ ہے سب کو. بھائی بیٹھ جائیں, کراچی پاکستان کے لیے جو بھی پازیٹیو سب سے جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے, یہ ملک بہت بہتر ہو جائے گا. تنقید, انگلیاں اٹھانا, سب کی اپنی اپنی جہاں جہاں غلطیاں, ایک دفعہ آپ ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے, سلیوشن نکالیں. اٹس ناٹ اے پرابلم وین یو سٹ ڈاؤن اینڈ یو ریئلی وانٹ ٹو ورک. اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کو بہتر کرنا, کراچی کو بہتر کرنا, سندھ کو بہتر کرنا, صحیح ہے, ماڈل یو سی ایک دکھا دیں. اگر یہ والی بات ہے نا, نہیں بیٹھتے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات, سوری آپ کی بات, ڈاکٹر صاحب بولا صادق بھائی آپ کی بات بہت اچھی تھی, آپ اچھی بات کر رہی ہے, لیکن کیا دیکھیں اس وقت جس طرح پریویس رہا کہ پریویس اسٹیک ہولڈر کراچی کی رہی ایم کیو ایم, پریویسلی اسٹیک ہولڈر کراچی کی رہی. لیکن اور بھی انہوں نے کچھ کہا, وہ آپ نے نہیں سنا گجر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مشرف ایرا کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ اس وقت ڈیلیگیشن ان کو دی گئی. میں کچھ اور بات, میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک سجیشن دے رہا ہوں. پریویسلی کراچی کی اسٹیک ہولڈر رہی ایم کیو ایم. ایم کیو ایم آج بھی کہتی ہے کہ کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہم ہیں, جو حالانکہ اس وقت کراچی کا بڑا اسٹیک ہولڈر پی ٹی آئی ہے اس وقت, لیکن ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم بھی کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں. میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, ایگری کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, اگر آپ کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں اور آپ کو کراچی کے لیے سوچنا ہے تو آپ کو تو پھر سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا, آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, جو آپ اور پیپلز پارٹی مل کے. لیکن پھر وہ جو ایک اتحاد ہے, جو میری بات پوری, میں سمجھتا ہوں اگر یہ پازیٹیو سائڈ پہ جا رہے ہیں, میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں, میں کرٹیسزم نہیں کر رہا. پازیٹیولی اگر یہ صادق صاحب سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کراچی کی اسٹیک ہولڈر ہے, سندھ میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے, ایم کیو ایم کو تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے لڑ کے اپنے مسائل حل کرنے چاہیے تھے کراچی کے. ایم کیو ایم بیٹھی جا کے پی ٹی آئی کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ آج بھی کوشش کی. بھائی آپ بتائیں نا آپ کیا آفر کرتے ہیں, آپ آئیں بیٹھیں, ہمیں کچھ آپ امپاور کریں گے, سینٹ کے الیکشن میں اور آپ نیگوشیٹ منسٹریاں دے کر آفر, بھائی منسٹریاں نہیں, ہمیں امپاور کریں کہ ہم کراچی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ امپاور ہوں گے نا, بھائی تو صرف سینٹ کے وقت ہی آتے ہیں, اس وقت ہم بیٹھتے بات کریں. آج بھی میں کہتا ہوں آپ کو سینٹ کے ٹائم پہ موقع مل گیا تھا, آپ اسے حل کرتے, کراچی کی ڈیلیگیشن لے کر آئیں اور آپ بتائیں آپ کیا دیتے ہیں, کس طرح کراچی کو. صادق بھائی, you have a, as per you, you have a more pain than People's Party. اگر آپ کو زیادہ pain, سب کو ہونا چاہیے, آپ کو کیوں کم ہے؟ ہمیں تو کوئی, ہم تو کلیم کر رہے ہیں ہمیں آپ سے زیادہ ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کا پین, آپ کراچی کے لیے پین پیپلز پارٹی سے زیادہ رکھتے ہیں, تو پھر آپ کو پیپلز پارٹی کے پاس آ جانا چاہیے. Why you are expecting پیپلز پارٹی آپ کے پاس آئے؟ پیپلز پارٹی نے دیکھیں, ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں سب یہ گجر صاحب, ہماری پوری پاکستانی جو پالیٹکس کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس, اس میں یہی پرابلم ہے, ایگو بہت زیادہ ہے. ایگو بہت زیادہ. اگر پیپلز پارٹی میں ایگو ہوتا کہ سب مل کر بیٹھ جائیں, آپ اپنے اعلیٰ قیادت لائیں, بیٹھیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, میں سامنے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ اگر پیپلز پارٹی کے پاس آنا چاہیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ ہمیں سینٹ میں سپورٹ کریں تو ہم یہ کریں گے. نہیں, سینٹ میں نہیں ہوتا. آپ
آپ پی ٹی آئی کو چھوڑیں, پیپلز پارٹی کے پاس آئیں, میں آپ کو اس شو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کو وارملی ویلکم کیا جائے گا, اور آپ کو منسٹریز اگر چاہیے تو منسٹریز بھی ملیں گی, اور امپاورڈ منسٹریز ملیں گی, empowerment for the betterment of Karachi. For betterment of that should be for everybody. not only for Karachi, for betterment of Sindh, for betterment of Pakistan. ٹھیک ہے, میں آپ دونوں کی جانب آؤں گی. ڈاکٹر صفوان, جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور رشیا بائیلیٹرل ٹائز کے اوپر, تو پاکستان کا جو روس ہے وہ بھی اچھا دوست ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن پچھلے 9 سالوں میں جو ایک گیپ آیا ہے جس میں جو فارن منسٹر ہیں ان کا کوئی وزٹ نہیں ہوا, کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ہے؟ کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں مصر کے ساتھ تعلقات بھی جو ہیں ہمارے, وہ کبھی بھی ان کے ساتھ ہم نے ان ٹرمز آف بزنس نہیں کیے تھے, وہ ڈفرینٹ وینچرز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. بہت سارے مختلف ممالک جن کو شاید ہم انڈر ریٹڈ سمجھتے ہیں, جن کے اوپر ہمارا فوکس نہیں, ان کے بھی وزارت خارجہ سے جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیوز یہاں پر آئے. تو کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی میں ایڈ آن ہوتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اٹس جسٹ اوکے نارمل؟ دیکھیں اس پہ تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ہسٹری رہی ہے وہ تھوڑی سی اس معاملے میں بہت شیکی رہی ہے کہ وہ جو چیز کے اوپر زیادہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یا زیادہ اپنی نظر ثانی کرتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ فارن منسٹری اونلی. فارن منسٹری میں پچھلے 2.5 سال میں سب سے زیادہ اگر کسی منسٹری میں کام ہوا ہے تو فارن منسٹری میں ہوا. اگر ہم آرٹیکل 370 کو سائڈ پر کر دیں, کشمیر کو, جو کہ ایک بہت کنٹروورشل معاملہ جس کے اوپر بات ہوتی ہے, پی ٹی آئی کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اپوزیشن کی طرف سے, باقی کے معاملات میں فارن پالیسی میں کیا بہتر رول پلے کیا پی ٹی آئی نے؟ دیکھیں میں اس کو بتا رہا ہوں نا کہ پی ٹی آئی کا تھوڑا سا ایک ایشو میں آپ سے صرف ڈسکس کر رہا ہوں, جن کا پرابلم بتا رہا ہوں کہ وہ جس چیز پر زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یوزولی ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ اس میں کام میں ذرا گڑبڑ زیادہ ہو جاتی ہے, ریزلٹس لوگوں کے حق میں نہیں موصول ہوتے. ڈیفینیٹلی اف دے آر ڈوئنگ سم تھنگ, اور اس طرح کے وہ بائیلیٹرل ٹائز کر کے اف دے آر ڈیفینیٹلی ان کی سنسیئرٹی ہے, اس پہ میں کوشچن نہیں کرتا, اس پہ وہ کام کریں. پاکستان کے وسیع تر مفاد میں جو بھی کام ہوگا اس کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کی بھی جتنی پارٹیز ہیں ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ہم آگے لے کر چلیں, ہم اپنی ذاتی مفاد کی بات نہ کریں. کووڈ 19 کی تھرڈ ویو, پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں گلوبلی تو رشیا, پاکستان, یو ایس, یو کے, یہی ممالک ہیں جو کہ گلوبلی ویکسین کی جو ہے وہ ایکسپورٹس میں بھی ہیں, اور تمام تر سینیریو ہے. رشیا کے ساتھ تعلقات بحال ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے؟ کیا شاید تجارت میں بھی کچھ معاملات ہوں گے؟ دیکھیں میں تو ایز اے پاکستانی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے ساتھ, اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بحال ہونے چاہیے, برابری کی بنیاد پہ بحال ہونے چاہیے, اور جو ہماری انٹیگریٹی ہے اس کے ساتھ بحال ہونے چاہیے. لیکن عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے, یہ ڈاکٹر صاحب کی میں بات کو سیکنڈ کروں گا, کہ یہ واقعی جس چیز کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں وہ چیز بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ کسی بڑے طوفان کا اندیشہ نہ ہو, اس پہ کوئی اور ہی جو انٹرنیشنل کانسپرنسیز پاکستان کے خلاف چل رہی ہیں یہ اسی کا کوئی پارٹ نہ ہو. اللہ کرے کہ یہ کوئی پارٹ نہ ہو, اور یہ ہم پازیٹیو سائڈ پہ جا رہے ہوں, اور پازیٹیو سائڈ پہ جائیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن اگر ہم لاسٹ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آلموسٹ 4.5 سال تک کوئی جو ہے فارن منسٹر موجود نہیں تھا. یہ کتنا بڑا گیپ ہے. بالکل, ڈپلومیسی میں ہر مہینہ کاؤنٹ ہوتا ہے ڈپلومیسی میں, اور انٹرنیشنلی 10 سال کی پالیسیز ہوتی ہیں. ایوری ڈے کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر دن اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. گجر صاحب کا بھی یہ کہنا ہے 10 سال کی پالیسیز بناتے ہیں انٹرنیشنلی. اگر ہم بات کرتے ہیں فارن پالیسی میں, کیا کہیں گے آپ؟ انٹرنیشنل ڈپلومیسی, انٹرنیشنل پالیسی از اونلی گوئنگ ٹو انٹرٹین یو جہاں آپ سے کوئی سسٹیننس آف ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے. گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے, ہماری پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں, اور لیکن غلط نہیں ہے کیا 10 سال کے لیے ہمیں بھی کام نہیں کرنا چاہیے؟ بے شک دوسری گورنمنٹ آ جائے, دیکھیں نیشنل انٹرسٹ کے لیے سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے. جہاں آپ پوری دنیا کی پالیٹکس دیکھیں گی, دیکھیں پالیسیز ویری کرتی ہیں, بالکل چینج نہیں ہو جاتی, اور اپنے آپ کو آپ ریسورسفل کریں گے, لوگ آپ کے پاس آئیں گے. ہم صرف جاتے ہیں ایڈز مانگنے, پیسے مانگنے, اور ٹریڈ کی طرف ہم بات ہی نہیں کرتے. اب آپ سے کوئی قرضدار قرضہ مانگنے روز آئے تو آپ بھی بولیں گے ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آج تک بائیڈن صاحب نے فون کال بھی ریسیو نہیں کیا. بہرحال فارن پالیسیز آپ کو اٹریکٹ کرنی ہوں گی, امپروو کرنی چاہیے, اینڈ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, از ون آف دی موسٹ اسٹریٹجک ایسٹ فارن پالیسی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے چودھری جاوید گجر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں صادق افتخار صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ڈاکٹر صفوان ملک صاحب پی ایس پی سے. آپ تمام تر مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اور کنکلوڈ کریں گے پروگرام کو کہ فارن پالیسی جو ہے وہ کوئی 1 یا 2 سال کی نہیں ہوتی ہے, 10 سال کی یا پھر اس سے بھی زیادہ کی
پالیسیز بنائی جاتی ہے تمام تر جو پروگریسو اسٹیٹس ہیں اس میں پاکستان کو بھی فارن پالیسی کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. بہت سارے فیکٹرز اس کے ساتھ جو ہے انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ پاکستان مزید ٹریڈ کی طرف جائے گا, اپنی ٹریڈ پالیسیز کو بھی بہتر کرے گا, اور جس طریقے سے بھارت نے پاکستان کے خلاف حال ہی میں ایک اور چال چلی تھی جس میں باسمتی چاول کو پاکستان سے چھیننے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی اور اپنے اس کو پیٹنٹ کرانے کی کوشش کی تھی, جس طرح باقی کے انہوں نے پروڈکٹس کو پیٹنٹ کرائے. پاکستان کا جو فورم ہے, جو ٹریڈ فورم, انہوں نے ایک بہت بڑی سفارتی جو ہے کامیابی حاصل کی ہے, اور پاکستان بھی اب جو ہے کنٹینیو ٹریڈ رکھ سکتا ہے, اور انڈیا کی اس پہ جو لابنگ تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی. FATF اور بہت سارے انٹرنیشنل فورمز, یا پھر ہم UN کی بھی بات کر لیتے ہیں یا جنرل اسمبلی کی, پاکستان کی فارن پالیسی مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.